تو سیٹھی صاحب عید خیریت سے گزر گئی؟ ستا رہا سوئے رہے آپ؟ تو اور کیا کرتے ہیں عید کے دن؟ تو وہ آواز لگاتے ہیں نا جاگ دے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا، آپ کو کسی نے آواز نہیں لگائی؟ کسی نے آواز نہیں لگائی. ہاں ایسے ہی ہے. دیکھیں جگنو یہاں ہے نہیں، علی یہاں ہے نہیں، میرا یہاں ہے نہیں، آپ کو اکیلے چھوڑ گئے؟ آپ سے کوئی ملاقات کے لیے نہیں آیا؟ نہیں. آئی ووڈ پٹ اٹ لائک دیٹ. میں مطلب اصل میں جانا چاہ رہی تھی ملاقاتوں کی طرف، میں نے اسی لیے آپ نہیں، وہ اس قسم کی ملاقاتیں نہیں ہوتی عید کے دوران. میں کس قسم کی نہیں ہوتی؟ میں نہیں جاتا کہیں بھی. اچھا، اور کوئی ملنے بھی نہیں آتا؟ آپ بتاتے ہیں میں گھر پہ نہیں، میں انکریج نہیں کرتا آنے کو. میں کہتا ہوں یار یہ تو میرا چھٹی کا دن ہے، تسی ہن آ کے پھر گپ شپ مارنی، میں نہیں انٹرسٹڈ. ہر بندہ کہتا ہے جی میں آ رہا ہوں تانوں عیدی ملن. اچھا، تو مجھے پتہ ہے وہ عیدی بندی کیا ملنے آ رہے ہیں، وہ خبریں لینے آ رہے ہیں. ہاں بڑے بہت لوگ آتے ہیں خبریں لینے کے لیے. آپ تنگ آ جاتے تو ہیں. میں کہنا یار پیسے دیو تو پھر خبر لے لو. تو سارے آج کل کوئی پیسے شیسے دیتا کوئی نہیں، ادھے دے آتے ہیں عیدی لین. ہاں عیدی لینے آتے ہیں نا، اور باقی خبر لینے آتے ہیں. باقی خبر لینے آتے ہیں. تو میں کہنا میں ہے ہی نہیں تھے، آؤٹ آف اسٹیشن. آؤٹ آف اسٹیشن. لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ایسے جیسے موقع ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں جس میں فیملی کے ساتھ ہی انسان زیادہ میل ملاپ کرتا ہے نا. آپ کی فیملی یہاں ہوتی تو مختلف معاملہ ہوتا. بالکل نہیں، میں گیا تھا ایک آدھ فیملی ری یونین پہ ٹو ریپرزینٹ مائی فیملی. بابر علی صاحب نے کھانا کیا ہوا تھا فیملی کا، تو میں گیا تھا، حاضری دی تھی. اور بائی دا وے ہی از ان ویری گڈ اسپرٹس. ہی از 98 ایئرز اولڈ، سید بابر علی، اور فرسٹ کلاس مائنڈ اینڈ اسٹل آل دیئر اینڈ ماشاء اللہ اٹ واز ونڈرفل. اینڈ اس کے بعد پھر میں گیا اپنی ہمشیرہ کے یہاں بھی گیا، خالہ کو بھی ملا، ہمشیرہ کو بھی ملا. تو مطلب ہے کہ وہ دن تو ٹھیک گزر گیا. فیملی کے نام رہا یہ وہ رہا ایبسولوٹلی. ہاں یہی ہوتا ہے کہ فیملی کے نام رہتا ہے، لیکن فیملی کو اگر کسی سے نہ ملنے دیا جائے اور غیر اچانک سے آ جائے، ٹپک پڑے، تو تھوڑا شک ہوتا ہے نا معاملات میں کہ آپ بجائے یہ کہ آپ اپنوں سے ملیں، اپنی بہنوں سے ملیں، ایک آ کے آؤٹ آف نو ویئر ایک بندہ کود پڑے. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ بندہ تو میرے طرف کوئی کودنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں اشارے کر رہا تھا محسن نقوی صاحب کو کہ میں کودنے کے لیے تیار ہوں ان کے گھر. اور میں بھی وہی کہ میں نے عید مبارک دینے آنا ہے، ایکچولی تو خبر لینے جانا تھا. تو ان کو پتا نا کہ خبر لینے آ رہا ہے، تو انہوں نے بڑی پولائٹلی جواب ہی نہیں دیا. وہ مصروف تھے ملاقاتوں میں. میں نے اصل میں آپ سے ساری ملاقاتوں کو ڈی کوڈ کرانا. چلو آپ نے ملاقات نہیں کی لیکن بہت ملاقاتیں ہوئی. عید کے یہ 3 دن مصروف گزرے. ملاقاتیں اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 سے بھی ہوئی، اور ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی بھی ہوئی ایک فیملی سے. ایک فیملی جی 3 شخصیات سے ایک فیملی کی انہوں نے ملاقاتیں کی. وہ ناراض ان میں کون تھا وہ تو میں آپ سے جانوں گی، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں اڈیالہ گیٹ نمبر 5 سے ہونے والی ملاقاتوں میں. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک لسٹ بنا کے دیتے ہیں ملاقاتیوں کی، اس میں اعظم سواتی صاحب کا نام تھا، لیکن لسٹ کے باقی لوگ نکال دیے گئے، صرف اعظم سواتی صاحب جا کے ملے. تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کب کام آئے، کس کے کام آئے اور کون ہے. لیکن اب ہم ایک بار پھر سے جاننا چاہیں گے کہ عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پلان تھا تحریک شروع کرنے کا. اب اعظم سواتی صاحب کی ملاقات سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں کہ صلح صفائی ہونے جا رہی ہے، ڈیل ہونے جا رہی ہے، یا احتجاجی تحریک چلنے جا رہی ہے؟ دیکھیے اس کا تو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی اگست غالباً 22 اگست کو جبکہ ایک کرکٹ میچ ہونے والا تھا اس دن پنڈی میں، ٹیسٹ میچ چل رہا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا، اور عمران خان صاحب نے ایک ریلی، ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن پلان کی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، اور بڑا خدشہ تھا کہ گڑبڑ نہ ہو جائے، میچ نہ کینسل کرنا پڑے، پھر انٹرنیشنل کرکٹ کا دھچکا لگے گا اینڈ سو آن. تو اس وقت صبح 7:30 بجے اعظم سواتی صاحب ایک پیراشوٹ کے ذریعے اب چلیں اب آپ نے یہ لفظ کر دیا نہیں، وہ پہنچ گئے لینڈ کر گئے، اور سب پیپل ور شاکڈ کہ یہ کس طرح آ گئے نے صبح 7 بجے، اور خان صاحب کو ملے، اور اس کے بعد خان صاحب نے ان کی ملاقات کے بعد وہ پروٹیسٹ ملتوی کر دی آرام سے. اور اس کے بعد جب خان صاحب کو پوچھا گیا تو میں ابھی رپورٹنگ اس کی پڑھ رہا تھا، خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ اعظم سواتی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے تھے اور ایک پیغام لائے تھے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں بیکاز کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور مسئلہ نہ بن جائے ٹیررزم کا. تو اس لیے میں نے پھر وہ بات سن کے اس کو ملتوی کر دیا. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام لے کے آتے ہیں اور کبھی وہ جہاز سے پیراچوٹ لے کے آ جاتے ہیں، کبھی ان کے لیے دروازے 7:30 بجے صبح کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سواتی صاحب کے اسپیشل ارینجمنٹ ہے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسپیشل قسم کے پیغام لاتے ہیں. اچھا، تو آج بھی جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہی ہے کہ اس دفعہ پھر
स्वाति साहब एक पैगाम लाए थे किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। अच्छा और वो खान साहब को उन्होंने दिया वो पैगाम जो भी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद स्वाति साहब, और इसीलिए क्योंकि वो इस किस्म का पैगाम लाए थे तो उन्होंने बाकी सलमान राजा और एक दो और लोगों को जाने नहीं दिया, क्योंकि ये फिक्र था कि शायद ये जाके जो लीक ना कर दें, लीक नहीं कि ये जाके स्वाति साहब ने जो पैगाम लाया उसको नेगेटिव तरीके से उसको डाउन ना कर दें। फिर खान साहब अगर सलमान भी वहाँ बैठा होता और ये पैगाम कोई लाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो हो सकता था कि सलमान कहता कि नो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। बट उनको अप्रूव तो लिस्ट में ऐड तो अच्छा यहाँ मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैं समझता था कि स्वाति साहब का नाम सलमान की लिस्ट में नहीं है। अच्छा। आप कह रही हैं कि स्वाति साहब का नाम भी सलमान की लिस्ट में था जी, वो और उसको जाने दिया और बाकी किसी को नहीं जाने दिया। अच्छा तो बहरहाल फिर ये सवाल जो है ये फिर मेरा ख्याल सलमान राजा साहब बेहतर आंसर कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट में एक एस्टैब्लिशमेंट के बंदे का नाम था तो आपको तो पता होना चाहिए था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है और ये एस्टैब्लिशमेंट का कोई पैगाम ले जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब है आप लोग सब मिले हुए हैं, मिली भगत है ये। बाबर अवान साहब के मामले पे सलमान अकरम राजा साहब ने एहतजाज किया, आजम स्वाति साहब को उन्होंने जाने दिया और उनके साथ खड़े थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बाद में। हालांकि उस आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का पैगाम लगाया हुआ, उसमें वो साथ खड़े हैं आजम स्वाति साहब के, सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति साहब ने दो बातें कही जो कि मेरा ख्याल है कि या राजा साहब ने सुनी नहीं वो बात या वो डिनाई करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। जब मैंने तफ्तीश की इसकी तो वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। वो बात क्या थी? जो डॉन की रिपोर्ट है उसके अंदर तो यही बात है, ये एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है कि जी इन्होंने कहा कि खान साहब नहीं मिलना चाहते थे इनको, जी was not willing टू मीट राजा साहब, और पहली बात और तो ये बहुत सीरियस किस्म का इल्ज़ाम है। और फिर ये कहते हैं मैंने खान साहब को मनाया कि सलमान राजा ठीक ठाक आदमी। ये नौबत क्यों आई? हाँ ये नौबत क्यों आई? और अब मेरा ख्याल साहब की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान आएगा आज के हमारे प्रोग्राम के बाद बयान आएगा, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आगाह किया उनको कि भाई ये वो तो ये कह रहे हैं जी। तो वो कहते हैं ऐसी बात ही नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी बात नहीं हो सकती तो दो सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट का कोई पैगाम लेके गए थे तो आपकी लिस्ट में क्यों नाम था उनका? किसने डलवाया आपकी लिस्ट में वो नाम? ठीक। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये फिर बात क्यों कही कि मैंने सलमान राजा को बड़ा वहाँ खान साहब के आगे बड़ा उनको सपोर्ट किया है और ये कि वो चाहते नहीं थे उनको मिलना। हाँ, इन अ वे तो ये इंप्रेशन आया जैसे खान साहब राजी नहीं थे। आजम स्वाति साहब कन्विंस कर रहे थे। हाँ, और फिर फिर बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी रिपोर्टर्स ने जब पूछा तो रिपोर्टिंग में ये लिखा है कि जी खान साहब नहीं मिलना चाहते थे सलमान राजा को। तो ये अब उसके ऊपर ना राजा साहब का कोई कमेंट आया ना किसी और का कोई कमेंट आया। तो ये काफ़ी परेशान कुन बात है कि स्वाति साहब जिनका कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो रोल वो अदा करते हैं वो तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं। और भी लोग हैं मगर उनमें से ये भी है जैसे बैरिस्टर सैफ के बारे में बात कही जाती है, वो भी उनके वन ऑफ द बैट्समैन या बॉलर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के। अब वो मुशर्रफ साहब के ज़माने से चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि अब सलमान राजा साहब इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, ही इज नॉट प्रो एस्टैब्लिशमेंट, ही इज अ स्ट्रॉन्ग लॉयलिस्ट इमरान खान का और पीटीआई का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें मिलना चाहिए फ्रॉम राजा साहब कि भाई ये नाम आपने दिया था, क्यों दिया था आपने? आपको पता था कि ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात करने जा रहे हैं। अब हम आगे जाके बात करते हैं कि बात क्या ये करने गए हैं। हाँ ये तो है, लेकिन अडयाला जेल इंतजामिया ने पहले ये कहा कि खान साहब नहीं मिलना चाहते सलमान अकरम राजा साहब से, और बाद में आजम स्वाति साहब की गुफ्तगू से भी यही इंप्रेशन आ रहा है। right. और ये सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट ये कहता है कि ये क्लियर है रजीम कंट्रोल करना चाहती है खान साहब तक रसाई अपने डिजाइन के मुताबिक। तो वो तो रसाई कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन नाम आप दे रहे हैं। जेल इंतजामिया के साथ आपकी गुफ्तगू जो बहस हुई उसमें आप ये कह रहे हैं कि उस लिस्ट में मैंने जो नाम दिखे उनमें से आपने सिर्फ आजम स्वाति को जाने दिया, तो इसका मतलब इन्होंने नाम दिया है। नाम दिया है। हाँ, तो अब अगर दिया है तो फिर क्या हमें बताएं हुआ क्या है? पहले तो ये जेल वाले कह रहे थे ना कि खान साहब नहीं मिलना चाहते, ये मैंने कहा एक प्रोग्राम में जी वो जेल वाले कह रहे हैं। अब तो स्वाति भी यही कह रहा है कि खान साहब नहीं मिलना चाहते थे। इसका मतलब है कोई खान साहब के कान भरता रहा है सलमान राजा के खिलाफ। मगर ये भी बात यकीन नहीं आता कि खान साहब ने तो उनको इतनी कार्ट ब्लांश दे दी है, इतना पावर दे दिया है कि आप फलाने को निकाल दें, फलाने को रख लें, और वो आके अब कर रहे हैं इस किस्म के वो इक़दाम लेते हैं
ہیں, قدم لیتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں. سو آئی تھنک اس کو کلیئرٹی ہمیں ملنی چاہیے. میں کافی عرصے سے یہ فکر مند ہوں کہ اچھے لوگ لائک سلمان راجہ, ان کے خلاف محاذ پی ٹی آئی میں بن جائے گا. یہ آپ نے لاسٹ شو میں کہا. میں نے کہا تھا. اور کیونکہ پی ٹی آئی بھری ہوئی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کے ساتھ, جو خفیہ طور پہ یا اوپنلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ سلمان اکرم راجہ جیسا بندہ خان صاحب کے قریب بھی ہو اور ان کی جو خیالات ہے اس کا اظہار بھی کرے, ان کی بہنوں کے ساتھ بھی وہ قریب ہو جی, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا ہائیلی ایجوکیٹڈ انٹیلیجنٹ پرسن ہے. ان کے خلاف مجھے لگتا ہے ایسے کہ جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ ہے اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں محاذ بنائے گی راجہ صاحب کے خلاف. تو ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سازش ہو جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے ہاتھ ہو جائے ان کے ساتھ. خان صاحب کان کے کچے ہیں, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. جو آخری بندہ جو ان کو بات کہہ کے جاتا ہے وہ یاد رکھتے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ سلمان راجہ کے خلاف کوئی محاذ بن جائے. ادھر سے سواتی صاحب جا رہے ہیں, ادھر سے فیصل جا رہا ہے, فیصل چودھری پہنچ رہا ہے, ٹھیک, ادھر سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایشوز بن سکتے ہیں. مروت بھی ہے, وہ بھی کوشش کر رہا ہے میں پہنچوں وہاں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آل دیز آر اینٹی سلمان راجہ پیپل. تو یہ آپ نے جن کا نام لیا علی امین گنڈا پور صاحب, اس میں ایک اور سگنیفیکنٹ موو یہ ہوا, پہلے ملتے ہیں ایک دن اعظم سواتی صاحب عید کے دوسرے دن, عید کے تیسرے دن ملتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بیرسٹر سیف, اور وہ بھی 1.5 مہینے انتظار علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا اس ملاقات کا, اور آپ نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی, لیکن وہ ملاقات اس کے فالو اپ میں ہوئی ہے. ادھر سے پیغام ملا اور ان کو پیغام دیا گیا, کوئی ٹاسک دیا گیا ہے, کیونکہ ڈینائی کر رہے ہیں باقی لوگ, شبلی فراز صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ٹاسک دیا گیا کہ خان صاحب نے ٹھنڈا کرو, خان صاحب نے کہو کہ سوشل میڈیا بند کریں, خان صاحب کو کہیں یہ امریکہ کے میں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محاذ کھولے ہوئے ہیں کانگریس ان کے ساتھ ادھر ادھر, یہ سب بند کریں. اور یہ 2-3 جگہ سے یہ پیغام جا رہا ہے, اور اس کا صرف کہاں سے جا رہا ہے میں آتا ہوں, اور کس کو جا رہا ہے وہ بھی آتے ہیں, مگر کیوں جا رہا ہے, کیوں اسی لیے جا رہا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے. ملک کے مسائل اپنی جگہ پہ, بارڈر کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, ٹیررزم اپنی جگہ پہ,